حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر ہے. حضرت مریم اللہ کی ولیہ ہیں، کیونکہ کوئی عورت نبی نہیں ہو سکتی. آپ اللہ کی پیاری بندی ہیں، اور اللہ نے آپ کو وہ کمالات عطا فرمائے کہ عام عورتوں کو وہ کمالات نہیں دیے گئے. احادیث طیبہ میں اس بات کا ذکر ہے کہ حضرت مریم تمام عورتوں کی سردار ہیں. بعض حدیثوں میں حضرت فاطمہ الزہرا کا ذکر ہے، اور بعض میں دیگر خواتین کا ذکر ہے، جیسے حضرت خدیجہ الکبریٰ، حضرت بی بی آسیہ. تو فرمایا کہ حضرت مریم تمام عورتوں کی سردار ہیں، حضرت فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں. اور اس طرح کی جو روایتیں ہیں یہ فضیلت بیان کرنے کے لیے ہیں، اور اس میں تطبیق اس طرح کی گئی کہ حضرت مریم پچھلی امت کی تمام عورتوں کی سردار ہیں، اور حضرت فاطمہ الزہرا آپ اس امت اور پچھلی امت یعنی ٹوٹل عورتوں کی سردار جو ہیں مسلمان عورتوں کی، وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے. اور بعد نے کہا کہ یہ فضیلت کے لیے ہوتا ہے کہ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے، تو آپ نے فرمایا اللہ کا ذکر کرنا. کسی نے پوچھا سب سے افضل عمل کون سا ہے، تو آپ نے فرمایا روزہ رکھنا. کسی نے پوچھا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے، تو آپ نے فرمایا کھانا کھلانا. تو سب سے افضل عمل تو ایک ہو سکتا ہے، تو مختلف اعمال بیان کیے گئے. تو فرمایا یا تو یہ مختلف اعمال لوگوں کی کیفیت کے مطابق ہے کہ جو عمل انسان کو کرنا مشکل ہو وہ اس کے لیے سب سے افضل ہوتا ہے. تو کوئی آیا اسے کھانا کھلانا مشکل تھا، تو آپ نے فرمایا کھانا کھلاؤ، یہ سب سے افضل عمل ہے. اور بعض نے فرمایا کہ یہ اس سے مراد یہ ہے کہ ان اعمال کی فضیلت کو بیان کرنا مقصد ہے. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، اور یاد کرو جب فرشتوں نے کہا. یہاں بھی فرشتے جمع کا صیغہ ہے اور مراد حضرت جبرائیل ہیں، تو جمع کا صیغہ حضرت جبرائیل کی تعظیم کے لیے ہے. یا مریم، اے مریم، ان اللہ اصطفاکی، بے شک اللہ نے اصطفاکی تجھے چن لیا، کہ عورت ہونے کے باوجود آپ کو مسجد اقصی بیت المقدس کی خدمت کے لیے چن لیا گیا. جنتی آپ کو رزق عطا فرمایا، اور حضرت زکریا علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں ان کی کفالت آپ کو نصیب فرمائی. وطہرکی، اور آپ کو خوب ستھرا پیدا کیا، یعنی ہر گناہ سے آپ کو محفوظ رکھا. بعض مفسرین نے یہ فرمایا کہ حضرت مریم عورتوں کے عوارض سے پاک تھیں، یعنی حیض سے، نفاس سے، ان معاملات سے آپ پاک تھیں. لیکن دیگر مفسرین نے اس کے علاوہ دوسرا قول بھی بیان کیا. ہاں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں حدیث موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی جنت کی حوروں میں سے ایک حور ہے دنیا کے اندر، اللہ تعالیٰ نے اسے پاک پیدا کیا اور عورتوں کے ان معاملات سے وہ پاک ہے. وَاصْطَفَاكِ، اور آپ کو چن لیا، علی نساء العالمین، تمام عورتوں پر، العالمین تمام جہاں کی عورتوں پر. تو اس کے دو معنی ہیں، یا تو فضیلت کے لیے ہے، یا پھر مراد یہ ہے کہ امت محمدیہ سے پہلے جتنی جہاں میں عورتیں گزری ان تمام عورتوں پر آپ کو سردار مقرر کیا گیا. مفسرین نے فرمایا وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، کہ ایک معنی یہ بھی ہے کہ جتنی بھی عورتیں ہیں ان میں سے ہر عورت کی یا اکثر عورتوں کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں اولاد عطا فرمائے، بیٹا عطا فرمائے، اور وہ بیٹا بغیر نکاح کے اور نکاح کے بعد کے معاملات کے بغیر وہ بیٹا عطا نہیں ہو سکتا. لیکن حضرت مریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر نکاح کے، بغیر کسی بشر کے چھونے کے، بغیر کسی باپ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا. یعنی آپ کے ہاں بیٹا جو پیدا ہوا وہ بغیر باپ کے تھے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. تو فرمایا چن لینے سے مراد یہ ہے. اور دوسرا فرمایا کہ تمام عورتوں پر چن لیا، اس سے مراد یہ ہے کہ آپ ہیں تو ولیہ، لیکن فرشتوں کے کلام کو آپ نے سنا اور حضرت جبریل کو آپ نے مرد کی شکل میں دیکھا. یا مریم، اے مریم، اقنتی، یہ اصل لفظ اقنتی ہے، اور جب یہ درمیانے کلام میں آئے گا تو حمزہ گر جاتا ہے. یا مریم اقنتی، اے مریم تو قیام کر، لی ربی کی، اپنے رب کے لیے. جب یہ آیت نازل ہوئی، یعنی جب یہ حکم نازل ہوا، جب آپ پر یہ حکم نازل ہوا تو آپ نے
اتنا طویل قیام کیا، اتنا طویل، یہ قدم مبارک میں ورم آ گئے اور پاؤں پھٹ گیا اور خون جاری ہو گیا۔ وسجدی، اور تو سجدہ کر، ورکعی مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی فرما برداری کر، فرما برداری کرنے والوں کے ساتھ۔ یہاں جماعت سے نماز پڑھنا مراد نہیں۔ ورکعی مع الراکعین، تو فرما برداری کر، فرما برداری کرنے والوں کے ساتھ، جھکنے والوں کے ساتھ جھکی رہے۔ حضرت مریم خاتون ہیں، عورت ہیں، کتنی اللہ کی عبادت فرماتی ہیں، کتنی نیک صالحہ۔ تو عورتوں کے لیے نصیحتیں ہیں اور مردوں کے لیے بھی نصیحت ہے کہ وہ عورت ہو کر اتنی عبادت کریں۔ تو مرد کو تو اللہ نے زیادہ لمبا قیام کرنے کی طاقت دی ہے، عورت کے مقابلے میں عورت نازک ہے، مرد طاقتور ہوتا ہے، پھر بھی وہ 5 وقت کی نماز نہ پڑھے تو کتنے شرم کی بات ہے کہ رب کے حضور وہ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہ ہو۔ ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے۔ انباء الغیب، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے۔ نوحیہ الیک، ہم وحی کرتے ہیں آپ کی طرف۔ اس آیت کو اگر سمجھ لیں تو عقیدہ علم غیب سمجھ میں آ جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ علم حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ خبر کے ذریعے علم حاصل نہیں ہوتا، تو یہ بات غلط ہے۔ خبر جو سچی ہو وہ علم عطا کرتی ہے۔ کتاب پڑھنے سے بھی علم حاصل ہوتا ہے، استاد کے ذریعے بھی علم حاصل ہوتا ہے۔ تو کتاب میں بھی سچی خبریں لکھی ہوتی ہیں اور استاد بھی سچی خبریں سناتا ہے۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ واقعہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ علم جو ہے یہ خبروں سے حاصل ہوتا ہے۔ تو یہاں فرمائیں یہ غیب کی خبریں ہیں، تو جو غیب کی خبر دی جائے گی تو غیب کی خبر سے غیب کا علم حاصل ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیب کا علم اللہ نے عطا فرمایا۔ دوسری بات، نوحیہ الیک، ہم وحی کرتے ہیں آپ کی طرف۔ اس سے ثابت یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو علم غیب ہے وہ ذاتی نہیں بلکہ اللہ کی عطا سے ہے، وہ ہمیشہ سے نہیں بلکہ جب سے اللہ نے عطا کیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عالم الغیب کہنا منع ہے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا علیہ الرحمہ نے فتح رضویہ شریف میں اور کئی مقامات پر واضح طور پر لکھا کہ عالم الغیب صرف اللہ تعالیٰ کو کہہ سکتے ہیں، حضور کو عالم الغیب نہیں کہہ سکتے۔ ہاں یہ کہنا چاہیے کہ اللہ نے حضور کو جتنا چاہا علم غیب عطا فرمایا۔ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب کے کئی خزانے عطا فرمائے۔ دوسری بات یہ کہ حضور کا علم اللہ کے علم کے برابر نہیں ہے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا علیہ الرحمہ نے جگہ جگہ اس کی وضاحت کی اور دلائل سے اس بات کو ثابت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کا علم برابر نہیں ہے۔ یعنی اعلی حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں یہ عقیدہ رکھنا، مثلا کوئی عقیدہ رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ذاتی ہے، حضور کا علم عطائی ہے، بس یہ فرق ہے، باقی علم دونوں کی مقدار علم کی برابر ہے، تو یہ عقیدہ بھی صحیح نہیں۔ یعنی کوئی کہے کہ اللہ کا علم ذاتی ہے اور حضور کا علم کیا ہے؟ عطائی ہے، یہ فرق تو ہے۔ اللہ کا علم ہمیشہ ہمیشہ سے ہے، حضور کا علم اس وقت سے ہے جب سے اللہ نے عطا کی ہے۔ لیکن اس فرق کے ساتھ ساتھ اگر وہ یہ کہہ دے کہ علم کی مقدار دونوں برابر ہے تو اعلی حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں یہ بھی منع ہے اور یہ کہنا بھی جائز نہیں، کیونکہ اللہ کا علم لامحدود ہے، غیر متناہی ہے، اور ساری مخلوق کا علم محدود ہے، متناہی ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ غیر محدود لامحدود غیر متناہی علم میں اور جو متناہی محدود علم ہے اس میں کوئی نسبت نہیں ہو سکتی۔ پھر آپ سمجھانے کے لیے لکھتے ہیں فتح رضویہ شریف میں کہ اگر حضور کا علم، تمام نبیوں رسولوں کا علم، تمام فرشتوں کا علم، تمام انسانوں تمام جنات کا علم جمع کیا جائے، ساری مخلوقات کا علم، اور پھر اس علم کو جمع کر کے اللہ کے علم سے نسبت معلوم کی جائے، نسبت لگائی جائے، تو آپ فرماتے ہیں ایک طرف کروڑوں سمندر ہوں، کتنے سمندر؟ کروڑوں سمندر ہوں، اور دوسری طرف ایک قطرے کا کروڑواں حصہ ہو، ایک قطرے کو ڈیوائیڈ کیا جائے کتنے سے؟ کروڑوں حصوں میں۔ ایک طرف کروڑوں سمندر ہیں، دوسری طرف ایک بوند ایک قطرے کا کروڑواں حصہ، تو فرماتے ہیں کروڑوں سمندروں سے
ایک بوند کے کروڑویں حصے کو جو نسبت حاصل ہے وہ نسبت بھی مخلوق اور خالق کے علم کے درمیان نہیں۔ تو جس نے اعلی حضرت کے بارے میں یہ کہا کہ اعلی حضرت حضور کو عالم الغیب کہتے ہیں، اس نے اعلی حضرت پر تہمت باندھی، بہتان لگایا۔ جس نے اعلی حضرت کے بارے میں یہ کہا کہ اعلی حضرت امام اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ حضور کے علم غیب کو اور اللہ کے علم غیب کو برابر مانتے ہیں، تو اس نے یا تو اعلی حضرت کی کتابیں نہیں پڑھی یا وہ جان بوجھ کر اعلی حضرت پر جھوٹی تہمت لگاتا ہے، بہتان لگاتا ہے، اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ دین کی صحیح سمجھ ہر ایک کو نصیب فرمائے۔ وما کنت لدیہم، اور آپ ان کے پاس نہ تھے، اذ یلقون اقلامہم، جب وہ ڈالتے اپنی قلمیں قرآن اندازی کے لیے، اقلامہم یعنی قلم۔ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ کہا کہ میں حضرت مریم کا خالو ہوں، مجھے کفالت کے لیے دیا جائے، تو 27 جو احبار تھے، جو عابد زاہد تھے، انہوں نے کہا ہمیں دیا جائے، کیونکہ یہ مریم حضرت عمران کی بیٹی ہیں اور عمران ہمارے امام ہیں۔ تو پھر قرآن اندازی ہوئی۔ قرآن اندازی اس طرح کی گئی کہ ہر قلم پر ایک احبار کا، ایک راہب کا نام لکھا گیا، ایک ہبر کا نام لکھا گیا ہر قلم پر، اور یہ پھر جتنے قلم تھے وہ قلم لکڑی کے تھے، ان قلموں کو دریا میں زور سے پھینکا گیا۔ تو لکڑی کی یہ فطرت ہے کہ وہ پھر نیچے جا کر باہر آتی ہے، تو لکڑی کی یہ جو خاصیت ہے، تو پہلے یہ نیچے چلے گئے سارے قلم، اور پھر جب دوبارہ باہر آئے تو سب سے پہلے جو قلم آیا اس پر حضرت زکریا کا نام لکھا تھا۔ تو پھر حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قرآن اندازی کے بعد آپ کو حضرت مریم کی کفالت جو ہے آپ کی ذمہ دی گئی۔ اس بات کا ذکر ہے اذ یلقون اقلامہم، جب وہ قلم ڈالتے تھے، ایہم یکفل مریم، کہ ان میں سے کون حضرت مریم کی کفالت کرے گا۔ بات دراصل یہ ہے کہ یہاں پر ایک اہم نقطہ سمجھنا ضروری ہے، اور وہ بات اصل یہ ہے کہ اگر انسان عقیدہ نہیں سمجھتا تو کسی پر جھوٹا الزام لگانے سے پہلے اس گروہ کے جو معتمد علیہ علماء ہوں ان کی کتابیں پڑھ لینی چاہیے۔ اہل سنت و جماعت پوری دنیا میں وہ اہل سنت و جماعت کے نام سے جانے جاتے ہیں، صوفیوں کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ صوفی یا سنی یہ دو القاب ہیں۔ تو پوری دنیا کے جو مستند صوفیان کرام ہیں یا مستند علماء ہیں جو اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، تو کسی کا بھی یہ عقیدہ کہیں لکھا ہوا نہیں ملتا کہ انہوں نے کہا ہو کہ ہمیشہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر بات کو جانتے ہیں۔ یہ عقیدہ آپ کو کسی بھی مستند سنی عالم کا لکھا ہوا نہیں ملے گا۔ اعلی حضرت امام اہل سنت اور اعلی حضرت کے خلفاء نے بھی یہ بات کہیں نہیں لکھی، نہ یہ عقیدہ کسی نے بیان کیا، اور اعلی حضرت نے تو لکھا جو یہ عقیدہ رکھے وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے۔ تو یہ عقیدہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر بات کو ہمیشہ سے جانتے ہیں، یہ عقیدہ کسی سنی کا نہیں۔ دوسری بات، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سے حاضر ناظر ہیں، یہ عقیدہ بھی کسی سنی مسلمان کا نہیں، کسی صحیح العقیدہ مسلمان کا نہیں۔ تو اب یہ جو آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ کے تحت بعض نادان لوگ یہ لکھتے ہیں اپنی غلط تفسیروں میں کہ اس سے اہل سنت و جماعت کا رد ہو گیا، اور سنیوں کا جو عقیدہ ہے وہ سنی تو کہتے نہیں ہیں، وہ سنیوں اور جو صوفی ہیں انہیں یہ قبر پرست اور اہل بدعت اور بدعتی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ فرقہ بندی نہیں ہونی چاہیے، انتشار نہیں ہونا چاہیے، نفرتیں عام نہیں ہونی چاہیے، لیکن خود کتنی نفرت سے اور کتنی گندگی سے نام لیتے ہیں، مشرک، بدعتی، مرتد، اہل بدعت، قبر پرست، قبوری، یہ نام لے کر وہ اہل سنت و جماعت کو یاد کرتے ہیں۔ تو بتائیے، نفرت تو یہ اپنی طرف سے کر رہے ہیں، انتشار تو یہ پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ جن کے خلاف نفرت پھیلا رہے ہیں یہ کوئی 5-10 ہزار نہیں، یہ مسلمانوں کی اکثریت ہے۔ ملک شام میں جائیں تو مزارات کے ماننے والے آپ کو ملیں گے، ملک عراق میں ملیں گے آپ کو، یمن میں جتنے سنی ملیں گے وہ سب کے سب مزارات کے ماننے والے ہیں۔
ملک شام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو حاضری نصیب فرمائے، تو وہاں یہ معمول ہے، ہر سنی مسجد کے اندر وہاں یہ معمول ہے، اذان ہو جاتی ہے، اذان کے بعد ہر مسجد سے، چونکہ اذان وہاں پر ایک وقت پر شروع ہوتی ہے پورے شہر میں، اور وہاں کا قانون ہے کہ ایک ٹائم پر اذان دی جائے، تو چونکہ ایک وقت پر اذان شروع ہوتی ہے ایک وقت پر ختم ہو جاتی ہے، تو اب اس کے بعد ساری مسجدوں سے جب پڑھا جاتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ، تو بیک وقت صلاۃ والسلام کی آواز پورے شہر میں گونجتی ہے۔ تو آپ دمشق میں آپ کی حاضری جب آپ کو نصیب ہوگی انشاءاللہ عز و جل، تو آپ دیکھیں گے خاص طور پر فجر کی اذان کے بعد آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ پورا شہر جاگ رہا ہے اور محفل میلاد پڑھ رہا ہے۔ اور پھر یہ کوئی صلاۃ و سلام ہمارے یہاں تو بڑا مختصر پڑھا جاتا ہے، بڑا طویل پڑھتے ہیں، بعض مسجدوں میں تو 10 منٹ تک الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھا جاتا ہے، اور کئی القابات کے ساتھ یا شفیع المذنبین یا رحمت للعالمین۔ ہاں فرق یہ ہے کہ ہمارے یہاں یہ معمول ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور شام میں، عراق میں اور دیگر عرب ممالک میں جہاں جہاں پڑھا جاتا ہے ان کا رواج ہے وہ اس طرح پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک، یہاں پہ رکتے ہیں اور پھر پڑھتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ اور پھر ان کا یہ معمول ہے کہ جس مسجد میں مزار ہو تو پھر صلاۃ و سلام حضور کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد صاحب مزار کو بھی سلام پیش کرتے ہیں۔ تو یہ بات ہم پہلے بھی ذکر ہو چکی ہے اور ہم یہ بات پہلے بھی سن چکے ہیں۔ بتانا ہی مقصد ہے کہ جنہیں یہ قبوری کہتے ہیں، جنہیں یہ اہل بدعت کہتے ہیں، جنہیں یہ مشرک، مرتد، کافر، واجب القتل کہتے ہیں، یہ مسلمانوں کی اکثریت ہے۔ اور رسول اللہ نے فرمایا کہ جب اختلاف دیکھو تو جو مسلمانوں کا سب سے بڑا گروہ ہو اسی کا دامن تھام لینا، وہی حق پر ہوں گے۔ تو حق کی نشانی جو بیان کی گئی وہ اہل سنت و جماعت میں پائی جاتی ہے۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ اتنی نفرت سے وہ ذکر کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کہا کہ اس آیت سے ان کا مسئلہ غلط ثابت ہو گیا، کیونکہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سے ہر بات کو جانتے ہیں۔ تو اگر ہمیشہ سے جانتے ہیں تو پھر قرآن کیوں کہہ رہا ہے ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ تو جب اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے ہی نہیں تو غلط عقیدہ بیان کرنا، کسی پر تہمت لگانا کتنا بڑا ظلم ہے بتائیے۔ پھر اس نے آگے لکھا، اور یہ اس نے بھی لکھا ہے جس کا ترجمہ و تفسیر لکھا ہوا قرآن حاجیوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ آگے وہ لکھتے ہیں وما کنت لدیہم، آپ اس وقت ان کے پاس نہ تھے جب وہ قرآن اندازی کر رہے تھے۔ تو اہل سنت و جماعت کے عقیدے کا رد ہو گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ حضور ہمیشہ سے حاضر ناظر ہیں، ہمیشہ سے ہر جگہ موجود ہیں۔ تو یہ اہل سنت و جماعت نے کب کہا ہے؟ کوئی ایک مستند عالم یا محدث یا مفسر کا حوالہ تو دیں۔ کسی پر جھوٹی تہمت لگانا کتنا بڑا گناہ ہے، یہ جھوٹوں کی لعنت ہے۔ اور آپ تو مفسر کہلاتے ہیں، عالم کہلاتے ہیں، خدا کا خوف تو کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ حاضر ناظر کا جو عقیدہ ہے اس میں اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ نہیں کہ حضور جسم اصلی کے ساتھ ہر جگہ موجود ہیں، یہ عقیدہ نہیں ہے، بلکہ عقیدہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر انور میں جلوہ افروز ہیں، حاضر ہیں، حیات ہیں، قبر انور میں جلوہ افروز ہیں، اور پوری کائنات، پوری دنیا اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ حضور کی خدمت میں پیش ہے، حاضر ہے، اور آپ اسے فرماتے ہیں، آپ دیکھنے والے ہیں، ناظر ہیں۔ تو یہ عقیدہ ہے حاضر ناظر کا، قبر انور میں جلوہ افروز ہیں اور سب کے اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ کے نیک بندے، انبیاء، اولیاء اللہ کے اذن سے، اللہ کی مشیت سے، اللہ کی اجازت سے وہ جہاں جانا چاہیں وہ جا سکتے ہیں۔ شب معراج حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر انور میں بھی تھے اور مسجد اقصی میں بھی استقبال کر رہے تھے، اور نماز بھی حضور کے پیچھے پڑھی، اور چھٹے آسمان پر بھی حضور نے ان سے ملاقات فرمائی۔ اسی طرح تمام انبیاء جو اپنے قبر انور میں جلوہ افروز ہیں وہ سب اپنے جسم مبارک کے ساتھ اور روح کے ساتھ مسجد اقصی آئے اور حضور کے پیچھے انہوں نے نماز ادا کی۔ تو حاضر ناظر کا یہ عقیدہ ہے، یہ عقیدہ نہیں کہ حضور جسم اصلی کے ساتھ ہر جگہ پر موجود ہیں۔ تو جب یہ عقیدہ ہی نہیں تو پھر یہ کہہ کر اس طرح الزام لگانا یہ کسی مسلمان کہلانے والے کو زیب نہیں دیتا۔ وما کنت لدیہم،
اور آپ ان کے پاس نہ تھے، کیونکہ یہ واقعہ آپ کی ولادت سے پہلے ہوا ہے، اور آپ کی ولادت کے بعد اور آپ کے وصال کے بعد قبر انور میں جلوہ افروز ہونے کے بعد یہ عقیدہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جیسے حدیث ہے کہ میرے سامنے دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہونے والا ہے قیامت تک وہ پیش کیا گیا، اور میں اسے اس طرح دیکھ رہا ہوں جس طرح ہتھیلی میں دانے کو دیکھتا ہوں۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فرمایا اور جب آپ کو یہ فضیلت ملی تو اس کے بعد یہ عقیدہ ہے، باقی اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری کائنات کو ملاحظہ فرماتے ہیں، یہ عقیدہ یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے پہلے بھی ہر جگہ موجود ہیں یا اب بھی ہر جگہ موجود ہیں، اس طرح عقیدہ بیان نہیں کیا گیا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ماضی کے تمام واقعات دکھا دیے اور ماضی کے تمام واقعات کا علم عطا فرمایا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چاہت پر قادر ہے، وہ اپنے محبوب کو جو عطا فرمائے وہ اس کی شان ہے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ تعالی مختلف آیتوں کے تحت آئے گی۔ آگے فرمایا وما كنت لديهم، اور آپ ان کے پاس نہ تھے، یعنی جسمانی طور پر، اذ یختصمون، جب وہ آپس میں بحث کر رہے تھے، یختصمون مانے جھگڑ رہے تھے، یعنی جب وہ حضرت مریم کو حاصل کرنے کے لیے کوششیں کر رہے تھے۔ اذ قالت الملائکہ، یاد کرو جب فرشتوں نے کہا، یعنی حضرت جبریل نے کہا۔ اذ سے کس سے کہا گیا؟ یاد کرو، کیونکہ اذکر فعل محذوف ہوتا ہے، تو مراد اے محبوب آپ یاد کیجئے، یعنی آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے اولین اور آخرین کا علم دیا اور اولین اور آخرین کے واقعات آپ کو دکھا دیے، تو آپ اس واقعے کو یاد کیجئے جب حضرت جبریل نے یا مریم، اے مریم، ان اللہ یبشرکی، بے شک اللہ تعالیٰ یبشرکی، آپ کو خوشخبری سناتا ہے، خوشخبری دیتا ہے، بکلمۃ منہ، اپنے کلمے کی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی، اسمہ، اس کا نام، المسیح، مسیح ہوگا، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ جو کہ بیٹے ہیں مریم کے۔ باپ کے بغیر اگر کوئی بیٹا پیدا ہو تو پھر عام تصور ہے کہ عزت تو انسان کی باپ کے خاندان کی وجہ سے ہوتی ہے، تو فرمایا یہ بن باپ کے پیدا ہوئے ہیں، مگر یہ بن باپ کے پیدا ہوں گے، مگر وجیہن فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں عزت والے ہوں گے، وجیہن، ومن المقربین، اور مقرب بندوں میں سے ہوں گے، ویکلم الناس فی المہدی، اور وہ کلام کریں گے لوگوں سے جھولے میں، فی المہدی، جھولے میں۔ یہاں جھولے سے مراد یہ ہے کہ اس عمر میں کلام کریں گے جو عمر میں عام طور پر بچہ کلام نہیں کرتا، وکہلن، اور اس حال میں کلام کریں گے جب وہ بڑی عمر کے ہوں گے۔ کہلن اس عمر کو کہتے ہیں جو 40 سال یا اس سے اوپر کی عمر ہو، پختہ عمر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو 33 سال کی عمر میں آسمان کی طرف بلند کر دیے گئے، اور کہلن تو کہتے ہیں جو 40 سال کی ہو یا اس سے۔ تو فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے دوبارہ واپس آئیں گے اور آپ 40 سال دنیا میں رہیں گے اور آپ لوگوں سے کلام بھی فرمائیں گے اور آپ دجال کو قتل بھی کریں گے۔ وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آپ مقرب بندوں میں سے ہیں۔ قالت، عرض کی، ربی، اے میرے رب، انا یکون لی ولد، میرے لیے اولاد کہاں سے ہوگی، کیوں کر ہوگی، ولم یمسسنی بشر، حالانکہ کسی بشر نے مجھے چھوا نہیں۔ یعنی مراد یہ تھی کہ کیا مجھے نکاح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، کیونکہ میں نکاح سے بچنے والی ہوں، تو کیا مجھے نکاح کا حکم دیا جا رہا ہے کہ میں نکاح کروں پھر اولاد ہوگی، یا بغیر نکاح کے اسی طرح اللہ اپنی قدرت کا اظہار فرمائے گا۔ قال کذالک اللہ، فرمایا اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ کو بیٹا عطا فرمائے گا، یعنی آپ کو نکاح نہیں، کسی مرد کے چھوئے بغیر اللہ آپ کو اولاد عطا فرمائے گا۔ یخلق ما یشاء، وہ پیدا فرماتا ہے جو وہ چاہتا ہے، اذا قضا امرا، جب وہ فیصلہ فرمائے کسی کام کا، فانما یقول له کن، تو وہ اس سے صرف فرماتا ہے ہو جا، فیکون، تو وہ فوراً ہو جاتا ہے۔
جب اس آیت کریمہ کو قرآن میں جب کبھی پڑھیں تو اپنے یقین کو مزید مستحکم کریں. جیسے کہ آپ نے واقعہ سنا تھا کہ جس بھائی نے اپنا واقعہ سنایا کہ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ سن کر میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ مالک تو مجھے ضرور اولاد عطا فرمائے گا، اور میں نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا عطا کیا اور میں نے اس کا نام یحییٰ رکھا. تو جتنا یقین پختہ ہوگا، رب العالمین فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان پر ہوتا ہوں، جیسا میرا بندہ مجھ سے گمان کرے. تو اچھا گمان رکھنا چاہیے. اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یہ بات لکھی کہ دعا کے وقت اپنے گناہوں کا ذکر اس انداز سے نہ کیا جائے کہ نا امیدی پیدا ہو. چونکہ اگر گناہوں کا ذکر دعا کے وقت اس انداز میں کیا کہ نا امیدی پیدا ہو گئی تو انسان سوچے گا میں گناہ گار ہوں، اللہ میری دعا کیوں قبول کرے گا، وہ کیسے قبول فرمائے گا. تو فرمایا یقین ہو کہ مالک میں گناہ گار ہوں، سیاہ کار ہوں، مگر تیری رحمت بہت بڑی ہے، تو میری دعا ضرور قبول فرمائے گا. جتنا یقین پختہ ہوگا اتنی ہی دعا جلد قبول ہوگی. تو جب اس آیت کریمہ کو ہم پڑھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا فیصلہ فرما تو فرما دے کن، تو ہمارے مسائل اور ہماری پریشانیاں کیا ہیں؟ اے مالک تو ہماری پریشانیاں چاہے تو ایک لمحے میں دور فرما دے. اے مالک تو ہماری ساری پریشانیاں دور فرما. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ تعالیٰ سکھائے گا، وَيُعَلِّمُ سکھائے گا، ہو حضرت عیسیٰ کو، الکتاب کتاب، والحکمت اور حکمت، والتورات اور توریت، والانجیل اور انجیل، والرسولاً اور یہ رسول ہوں گے، انہیں اللہ رسول بنائے گا، الی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی طرف. وہ یہ کہیں گے انی قد جئتکم، بے شک میں لایا تمہارے پاس بھی آیۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے نشانی، میں تمہارے رب کی طرف سے معجزات لے کر آیا ہوں. انی بے شک میں اخلق پیدا کرتا ہوں، لکم تمہارے لیے، من الطین مٹی سے، کہیئۃ الطیر پرندے کی صورت، ہم مٹی سے پرندہ بناتے، فانفخ فیہ پھر میں پھونک مارتا ہوں اس میں، فیکون تو وہ ہو جاتا ہے، طیرا باذن اللہ اللہ کے اذن سے پرندہ ہو جاتا ہے. مٹی سے پرندہ بنانا میرا کام ہے، پھونک میں مارتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے وہ پرندہ بن کر اڑنے لگتا ہے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ والے اللہ کی عطا سے وہ کام کر سکتے ہیں کہ جو کام عام لوگ نہیں کر سکتے. معجزے اور کرامتوں پر اختیار دیا جاتا ہے، لیکن یہ اختیار باذن اللہ کے تابع ہے. اللہ کی اذن اور مشیت کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا. ابو کل بھی عرض کیا تھا کہ یہ ہاتھ ہم اٹھاتے ہیں، یہ ہاتھ نیچے لاتے ہیں، کیا اللہ کے اذن کے بغیر لا سکتے ہیں؟ نہیں. لیکن ہم سے کوئی پوچھے کیا تم میں طاقت ہے ہاتھ اوپر اٹھانے کی، چلنے کی، اٹھنے کی، تو ہم کہیں گے ہاں طاقت ہے. تو وہ کہے گا ارے ساری طاقتیں تو اللہ کے پاس ہیں. تو ہم اسے یہی کہیں گے کہ ہاں اٹھنے کی، چلنے کی، ہاتھ اٹھانے کی، یہ کام کرنے کی ہم میں طاقت ہے، لیکن باذن اللہ ہے، اللہ کی مشیت سے ہے. اللہ کی مشیت اور اذن کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہلتا. تو جس طرح ہمیں ہاتھ اٹھانے کی طاقت ہے، جس طرح ہمیں عام طور پر جو کام کرنے کی طاقت ہے، انبیاء کو اور اولیاء کو معجزات اور کرامتیں دکھانے کی اللہ طاقت عطا فرماتا. ان لوگوں کا رد ہوتا ہے کہ جو معجزے کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کو بھی پتہ نہیں ہوتا، ایسے ہی تکا لگ گیا، نعوذ باللہ من ظالم. یہ بات نہیں ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ اگر نبی کے لیے اختیار مان لیا جائے کہ نبی معجزہ دکھانے کا اختیار رکھتے ہیں تو شرک ہو گیا. شرک کہاں سے ہوا؟ یہ اختیار تو اللہ کے اذن سے ہے، اللہ کی مشیت سے ہے، اس کی عطا سے ہے. اور جب اللہ چاہتا ہے تبھی وہ ظاہر کرتے ہیں. تو پھر اس میں شرک والی کون سی بات ہے؟ اب اختیار مختصر ہو یا بڑا اختیار ہو، بتائیے. حضرت جبریل امین کو اللہ نے یہ طاقت دی کہ ایک پر پوری دنیا الٹی کر دیں، تو کیا اللہ کے اذن کے بغیر کر سکتے ہیں؟ نہیں. تو یہ اختیار، یہ طاقت اللہ کے اذن سے ہے، اللہ کی مشیت سے. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ والے اللہ کے اذن سے، اللہ کی عطا سے بہت طاقتیں رکھتے ہیں، لیکن اپنی طاقت کا اظہار وہ اپنی ذات کے لیے، اپنی بڑائی کے لیے وہ اکثر نہیں فرماتے اور کبھی بھی نہیں فرماتے. اپنی بڑائی کے لیے تو کبھی نہیں فرماتے. ہاں اگر اپنی ذات کی اہمیت بتانے کے لیے وہ کبھی اپنی طاقت کا اظہار کریں گے تو اس سے بھی مقصد اپنی ذات کی بڑائی نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت دکھانا.
اور دین کی طرف لوگوں کو مائل کرنا۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بڑائی کے لیے یا ذاتی طور پر اپنی ذات کے لیے وہ کوئی معجزہ یا کرامت نہیں دکھاتے۔ جہاں اللہ کے دین کی سربلندی مقصود ہوتی ہے وہ اپنی طاقت کا اظہار فرماتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے چمگادڑ کو پیدا کیا، مٹی سے چمگادڑ بنائی، اسے پھونک ماری تو وہ اڑنے لگا۔ عام طور پر چمگادڑ کو مؤنث استعمال کیا جاتا ہے اردو میں، یعنی اردو لغت میں، تو ہم کہیں گے وہ چمگادڑ اڑنے لگی، اور بعض لوگ اس طرح کہتے ہیں اڑنے لگا۔ چمگادڑ میں یہ ایک خوبی ہے کہ وہ ہے پرندہ مگر اس کے پر نہیں ہے، وہ بغیر پر کے اڑتا ہے۔ پرندہ ہونے کے باوجود اس کے دانت ہیں اور وہ ہنستا بھی ہے، یا اردو صحیح لغت کے مطابق وہ چمگادڑ ہنستی بھی ہے۔ انڈے دینے کے بجائے یہ بچے دیتی ہے، دودھ پلاتی ہے۔ آگے شاد فرمایا وہ ابری الاکمہ، اور میں شفا دیتا ہوں۔ اب دیکھیں آپ یہ دعوی سے کہہ رہے ہیں میں شفا دیتا ہوں، آگے ہے باذن اللہ، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کے ولی شفا دیتے ہیں باذن اللہ۔ بعض کہتے ہیں باذن اللہ لگا دیا جائے، پھر بھی یہ کہنا کہ اللہ کا ولی شفا دیتا یہ شرک ہو گیا۔ باذن اللہ کہیں یا نہ کہیں دونوں صورتوں میں، بلکہ وہ کہتے ہیں اگر عقیدہ ہو کہ اللہ کی عطا سے شفا دیتے ہیں، اللہ کے اذن سے شفا دیتے ہیں، پھر بھی شرک ہے، تو پھر کیا قرآن شرک بیان کر رہا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام شرک کو بیان کر رہے ہیں؟ وہ ابری الاکمہ۔ اور پھر میں عرض کر دوں یہ بات کوئی ہوائی فضائی بات نہیں، تبلیغی جماعت، علماء دیوبند، غیر مقلدین کے پیشوا اسماعیل دہلوی نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھی، تقویت الایمان جس کا نام رکھا، کہ اگر نبیوں کے بارے میں، ولیوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا جائے کہ وہ طاقت رکھتے ہیں کائنات میں تصرف کی، مثلا کسی کو شفا دینا، کسی کی مدد کرنا، تو اب چاہے یہ عقیدہ ہو کہ یہ خود بخود کرتے ہیں تو بھی شرک ہے، اللہ کے اذن کے بغیر کرتے ہیں یہ تو ہم بھی کہتے ہیں شرک ہے۔ اور پھر آگے لکھتے ہیں چاہے یہ عقیدہ ہو کہ اللہ کی عطا سے کرتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے کرتے ہیں، تب بھی شرک ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو پھر بھائی توحید کس چیز کا نام ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے اذن سے جو کام کرتے ہیں اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ وہ ابری الاکمہ، میں شفا دیتا ہوں، اکمہ مادر ذات اندھے کو، ایسے مریض کہ جن کے چہرے پر آنکھوں کے سوراخ بھی نہیں ہوتے تھے، ایسے بچے پیدا ہونے لگے، تو آپ مٹی کا ڈھیلا بناتے اور دونوں ڈھیلے اس کے چہرے پر رکھتے اور ہاتھ پھیرتے تو آنکھیں عطا ہو جاتی۔ والابرص، اور برس کے مریضوں کو میں شفا دیتا ہوں، برس کے مریضوں کو میں شفا دیتا ہوں، سفید سفید دھبے ہو جاتے، ہاتھ پھیرتے تو فوراً وہ دھبے غائب ہو جاتے۔ سائنس نے اتنی ترقی کر لی، یہ دونوں کام آج میڈیکل سائنس نہیں کر سکتے جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرما رہے ہیں۔ اب جو یہ کہتے ہیں کہ یہ کبھی کبھی ہو جاتا تھا، یہ معجزات تو تکے ہوتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، ان میں طاقت نہیں ہوتی، وہ ہر دفعہ نہیں کر سکتے، تو پھر یہ تفسیروں میں اور احادیث میں یہ بات کیوں لکھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے جو بھی مادر ذات اندھا پیش کیا جاتا، جو بھی برس والا پیش کیا جاتا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے کہتے میں معجزہ دکھاتا ہوں، تم ایمان لاؤ گے؟ وہ کہتا ہاں ایمان لاؤں گا، تو آپ اسے فوراً شفا دے دیتے۔ کبھی یہ تو نہیں کہا بھئی کل تو میں نے کر لیا، آج میں ہاتھ پھیر رہا ہوں، پتہ نہیں کیا ہو گیا، کچھ ہو ہی نہیں رہا، جاؤ پھر کل آنا۔ 50 ہزار مریض ایک ساتھ جمع ہو جاتے ہیں اور آپ اپنا معجزہ دکھاتے اور وہ دیکھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ وہ احیی الموتى، اور میں مردے زندہ کرتا ہوں، موتا جمع کا صیغہ، میں مردے زندہ کرتا ہوں، میں زندہ کرتا ہوں باذن اللہ، اللہ کی اذن سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک شخص عازر کے بارے میں کہا گیا کہ وہ سخت بیمار ہے، تو آپ اس کی عیادت کے لیے چلے، 3 دن کی مسافت تھی، وہاں 3 دن کے بعد آپ پہنچے، تو آپ نے جب وہاں پہنچے تو آپ کو بتایا گیا کہ اس کا انتقال ہو گیا، تو آپ اس کی قبر پر تشریف لائے اور آپ نے اس سے فرمایا اللہ کے اذن سے زندہ ہو جا، تو وہ قبر سے نکل آیا اور پھر کافی عرصے تک زندہ رہا اور اس کی اولاد بھی ہوئی۔ اسی طرح ایک بڑھیا تھی، وہ روتی ہوئی جا رہی تھی، اس کا ایک بیٹا تھا، اس کا جنازہ جا رہا تھا، وہ بہت زور زور سے رو رہی تھی، تو آپ کو رحم آیا تو آپ نے اللہ سے دعا کی، تو جنازے میں اس کا بیٹا زندہ ہو گیا، تو وہ وہیں سے اٹھ گیا اور لوگوں کے کندھوں سے جو نیچے اتر آیا اور پھر زندہ رہا اور اس کے یہاں بھی اولاد ہوئی۔ ایک شخص تھا، اس کی بیٹی کا انتقال ہوا، تو حضرت
عیسیٰ علیہ السلام نے اسے زندہ فرمایا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ آپ نے جتنے بھی مردے زندہ کیے وہ سب وہی تھے کہ جو ابھی ابھی مرے تھے، تو وہ در حقیقت مرے نہیں تھے، وہ بے ہوش ہو گئے تھے۔ یہودیوں نے آپ پر یہ الزام لگایا، تو کہا کہ آپ کسی ایسے مردے کو زندہ کریں جو کئی 100 سال پرانا ہو۔ تو آپ نے فرمایا تم بتاؤ میں کس کو زندہ کروں؟ تو وہ آپ کو نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی قبر پر لائے۔ سام حالت ایمان میں دنیا سے گئے تھے، تو ان کی قبر پر وہ آپ کو لائے۔ حضرت سام کو انتقال ہوئے سینکڑوں برس گزر چکے تھے، تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور ان سے کہا کہ کھڑے ہو جائیے، زندہ ہو جائیے اللہ کے اذن سے۔ تو حضرت سام نے قبر میں یہ سنا کہ کوئی کہہ رہا ہے عجیب روح اللہ، اللہ کی روح کو جواب دے۔ تو آپ کھڑے ہو گئے۔ آپ نے یہ خیال شاید قیامت آ گئی، تو اس خوف سے آپ کے سر کے آدھے بال سفید ہو گئے۔ آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نبی ہونے کی گواہی دی، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معجزہ دیکھ کر جو منکر تھے وہ لاجواب ہو گئے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ کہنے لگے کہ اب مجھے دوبارہ موت آئے گی، تو آپ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ اب مجھے سکرات کی تکلیفیں نہ ہو، اب مجھے سکرات کی تکلیفیں نہ ہو۔ تو آپ نے دعا کی اور پھر آپ دوبارہ قبر میں تشریف لے گئے۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ، اور میں تمہیں خبر دیتا ہوں بِمَا تَأْكُلُونَ، ان چیزوں کی جو تم کھاتے ہو، وَمَا تَدَّخِرُونَ، اور ان چیزوں کی جو تم ذخیرہ کرتے ہو خبر دیتا ہوں۔ تو آپ یہ بتا دیتے تھے کہ کل تم نے کھایا ہے، آج کیا تم کھاؤ گے، اور کل کے لیے تم نے کیا تیار کر رکھا ہے۔ بچے آپ کے پاس جمع ہو جاتے تو آپ ان بچوں کو بتا دیتے کہ تمہارے ماں باپ نے فلاں چیز بنائی ہے اور فلاں جگہ پر رکھی ہے۔ بچے جاتے اور وہ ضد کرتے کہ یہ چیز ہمیں چاہیے، تو ماں باپ جھوٹ بولتے اور کہتے یہ چیز تو ہمارے پاس نہیں، تو بچے کہتے آپ جھوٹ بول رہے ہیں، فلاں جگہ پر یہ چیز آپ نے چھپا کے رکھی ہے۔ تو ماں باپ حیران ہوتے اور کہتے کہ تمہیں کس نے بتایا؟ تو بچے کہتے ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام خبر دیتے ہیں۔ تو لوگوں نے یہ کیا کہ وہ کہنے لگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو نعوذ باللہ من ذالک جادوگر ہیں کہ وہ غیب کی خبریں دینے لگے ہیں۔ انہوں نے یہ کیا کہ بچوں کو سب کو جمع کیا اور محلے میں ایک مکان میں سارے بچے جمع کر دی۔ جب بچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس نہ پہنچے تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بچوں کو ڈھونڈتے ہوئے ان کے محلے میں پہنچے۔ جس گھر پہ جاتے تو وہ کہتے ہیں بچہ ہمارے گھر پہ نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس مکان پہ پہنچے جہاں پر بچے جمع تھے، اور آپ نے فرمایا بچے کہاں ہیں؟ تو کہنے لگے کہ بچے نہیں ہیں، ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا اس مکان میں کون ہے؟ تو کہنے لگے اس مکان میں خنزیر ہیں، سور ہیں، چونکہ انہوں نے نبی کی بے ادبی کی اور نبی کے سامنے جھوٹ بولا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے اور اللہ کا غضب نازل ہوا اور ان کے سارے بچے خنزیر بنا دیے گئے۔ یہ مفسرین نے ان باتوں کو لکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان باتوں کی حقیقت کو زیادہ جاننے والا ہے، اور یہ بات صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ نے خزائن العرفان میں لکھی۔ ارشاد فرمایا ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، بے شک اس میں ضرور تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم مومن ہو۔ ومصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اور میں تصدیق کرنے والا ہوں اس کتاب توریت کی جو مجھ سے پہلے نازل ہوئی۔ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ، اور میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تمہارے لیے حلال کروں بعد الذی حرم علیکم، بعض وہ چیزیں جو تم پر حرام کی گئیں، یعنی یہودیوں پر جو چیزیں حرام تھیں، اونٹ کا گوشت، اونٹنی کا دودھ، مچھلی اور کچھ پرندے، آپ نے فرمایا میں ان چیزوں کو حلال کرنے کے لیے آیا ہوں۔ وجئتکم، اور میں لایا تمہارے پاس بآیۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے نشانی، فاتقوا اللہ، پس تم اللہ سے ڈرو، وَأَطِیعُونْ، اور میری فرمانبرداری کرو۔ ان اللہ ربی و ربکم، بے شک اللہ میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، فاعبدوہ، تو تم اسی کی عبادت کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ اس میں عیسائیوں کا رد ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ تم میری پوجا کرو، بلکہ فرمایا فاعبدوہ، تم اسی کی عبادت کرو، رب کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو جو الہ مانتے ہیں، معبود مانتے ہیں، ان کا رد ہے۔ فلما، پھر جب احس عیسیٰ منہم الکفر، عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہودیوں سے کفر کو محسوس کیا،
یعنی جب آپ نے یہ دیکھا کہ یہ میری جان کے دشمن ہے، قال من انصاری الی اللہ، تو آپ نے فرمایا کون؟ اللہ کی خاطر میرا مددگار ہے، اللہ کی خاطر کون میرا مددگار ہے؟ یعنی آپ نے لوگوں سے مدد مانگی۔ جب نبی نبیوں سے مدد مانگے، حالانکہ وہ اللہ سے دعا کریں تو اللہ ڈائریکٹ مدد کو نازل فرما سکتا ہے، وہ چاہے تو فرشتوں کو نازل فرما دے، اللہ نے نبیوں کو کتنی طاقتیں دی ہیں۔ لیکن جب نبی اپنے امتی سے مدد مانگیں تو صوفیان کرام بیان فرماتے ہیں یہ اس لیے مانگتے ہیں تاکہ انہیں ثواب مل جائے اور وہ اس ثواب میں شریک ہو جائیں، تاکہ وہ مدد کریں اور ان کے لیے سعادت ہو، یعنی خدمت کا وہ موقع دیتے ہیں، اور انبیاء کی خدمت یہ سعادت ہے۔ اور جب امتی نبی سے مدد مانگتا ہے تو وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ ہی حقیقی طور پر مددگار ہے، یہ واسطہ اور ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ مگر لوگ کہتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے جو اللہ کے پاس نہیں، جو تم غیر اللہ سے مانگتے ہو؟ کیا ضرورت ہے غیر اللہ سے مدد مانگنے کی؟ بس اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مانگنا ہی غلط ہے، شرک ہے۔ تو بتائیے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کس چیز کی کمی تھی؟ آپ تو اللہ کا انتہائی قرب رکھتے تھے، اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کس چیز کی کمی ہے؟ تو اگر آپ اللہ سے مدد مانگتے تو کیا اللہ مدد نازل نہ فرماتا؟ تو آپ نے غیر اللہ سے مدد مانگی اور یہ عقیدہ بیان کر دیا کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک اس وقت ہے کہ جب اسے خدا سمجھا جائے، جب اسے الہ سمجھا جائے، جب اسے معبود سمجھا جائے، اور اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگی جائے اور یہ سمجھا جائے حقیقی طور پر مددگار اللہ ہے اور یہ مدد کا ذریعہ ہے، وسیلہ ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں، زندہ ہو یا وصال یافتہ، قریب ہو یا دور ہو۔ قرآن نے اس کے فرق کو بیان نہیں کیا، زندہ سے مدد مانگی جائے یا قریب والے سے مدد مانگی جائے، دور والے سے مدد مانگی جائے یا قریب والے سے، زندہ سے یا وصال یافتہ سے، قرآن نے اس کا فرق بیان نہیں کیا۔ فرعون زندہ، اس کے سامنے جب فرعون زندہ تھا تو اس کے سامنے جا کر، قریب جا کر اس کو مدد کے لیے پکارتے تھے، یہ مدد کے لیے پکارنا شرک تھا کہ اسے خدا سمجھ کر پکارتے تھے۔ مشرکین اپنے بتوں کے بالکل سامنے جا کر بت کو پکارتے، تب بھی بت کو پکارنا شرک، کیونکہ خدا سمجھ کے پکار رہے ہیں۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان ملک شام میں تھے، علامہ باقری علیہ الرحمٰ نے فتوح شام میں لکھا، اور صحابہ کرام جنگ مسلمہ کذاب سے جنگ یمامہ لڑ رہے تھے، مدینے سے سینکڑوں میل دور حضور کے وصال کے بعد، اور جب مدد کی ضرورت پڑی تو انہوں نے یا محمدہ کا نعرہ لگایا، رسول اللہ کو مدد کے لیے پکارا۔ تو وصال کے بعد دور سے پکارا، کیا صحابہ کرام سے بڑھ کر کوئی توحید کو جاننے والا ہے؟ تو بس عقیدہ یہی ہے کہ جس کو مدد کے لیے پکارا جائے اسے الہ، خدا، معبود نہ سمجھا جائے، تو مدد کے لیے پکارنا شرک نہیں ہے۔ اس کی تفصیل کے لیے شرک کی حقیقت، کتاب، کیسٹ، سی ڈی اور حقیقت توحید، یہ سی ڈی ضرور سماعت فرمان۔ قال الحواریون، حواری بولے، حواریوں کی تعداد 12 تھی جو مخلص ایمان والے تھے، نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں، یعنی اللہ کی خاطر، اللہ کے دین کے ہم مددگار ہیں۔ آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، واشہد بأننا مسلمون، آپ گواہ رہیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ معلوم ہوا کہ ہر نبی نے اسلام کی دعوت دی اور ہر نبی کے ماننے والے مسلمان تھے، کیونکہ حواریوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا واشہد بأننا مسلمون، آپ گواہ رہیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ ربنا، اے ہمارے رب، آمنا، ہم ایمان لائے، بما انزلتا، اس پر جو تو نے نازل کیا، واتبعنا الرسول، اور ہم نے رسول کی پیروی کی، فاکتبنا، اے مالک تو ہمیں لکھ دے، مع الشاہدین، گواہوں کے ساتھ، یعنی اسلام پر قائم رہنے والوں کے ساتھ ہمیں بھی لکھ دے، اسلام کی گواہی دینے والا ہمیں بھی لکھ دے۔ ومکروا، اور کافروں نے فریب کیا، ومکر اللہ، اور اللہ نے اپنی خفیہ تدبیر فرمائی، واللہ خیر الماکرین، اور اللہ بہترین خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ اور انہوں نے مکر کیا، فریب کیا، یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنے کے لیے خفیہ پلاننگ کی، اور انہوں نے پلاننگ اس طرح کی کہ ایک شخص کو اسلام کا لبادہ اڑا کر، جو کہ کافر تھا، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب بھیج دیا، وہ آپ کے قرب میں آ کر بیٹھا،
اور اس نے اپنے آپ کو مومن ظاہر کیا، مسلمان ظاہر کیا، اور تھا وہ منافق کافر۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی رپورٹس، آپ کی معلومات ان یہودیوں کو دیتا۔ پھر یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا، اور یہ گھر کے اندر گیا تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پکڑ لے اور پھر چیخ و پکار کر دے تاکہ یہودی گھر کے اندر کود جائیں اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کر دیں۔ سارے یہودی مکان کے باہر جمع تھے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنا چاہتے تھے۔ وہ آدمی اندر گیا، اندر جا کر اس نے پورے مکان کو دیکھا، اسے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اندر نظر نہیں آئے۔ تو اس نے یہ سوچا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اندر جاتے ہوئے تو میں نے دیکھا ہے، یہ کیا معاملہ کہ مجھے گھر کے اندر نظر نہیں آتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو زندہ آسمان کی طرف بلند فرما لیا تھا۔ تو جب اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ ملے تو بھاگا بھاگا باہر نکلا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی شکل کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مشابہ کر دیا۔ تو وہ یہودی یہ سمجھے کہ یہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، تو اسے پکڑ لیا اور سولی پہ چڑھانے لگے۔ یہ بڑا چیخا چلایا اور کہنے لگا، اپنے ہی ساتھی کو تم سولی پہ چڑھاتے ہو، یہ کیا کرتے ہو؟ لیکن انہوں نے اس کی ایک بات نہ سنی، اسے سولی پہ چڑھا کر انہوں نے اسے پھانسی دے دی۔ جب سولی پر لٹکا چکے تو وہ بھگدڑ اور وہ شور شرابہ ختم ہوا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے جو مشابہ سمجھے تھے، در حقیقت اس کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مشابہ نہیں تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نظر کے اندر شبہ ڈال دیا۔ تو جب شور شرابہ اور یہ بھگدڑ ختم ہوئی اور انہوں نے لاش کو دیکھا تو وہ کہنے لگے، ارے یہ تو ہمارا ہی ساتھی ہے، ہم نے اپنے ہی ساتھی کو مار دیا۔ لیکن یہودی بڑے ہی عیار اور چالاک ہوتے ہیں، تو انہوں نے خیال کیا کہ ہم اگر یہ بات لوگوں کو کہیں گے تو لوگ ہماری بے وقوفی پر ہنسیں گے۔ اگر یہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کہاں چلے گئے؟ اس طرح تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان لوگوں کے دلوں میں بیٹھ جائے گی۔ تو انہوں نے اسے، یعنی اس کی جو لاش تھی اسے انہوں نے غائب کر دیا اور لوگوں میں یہ مشہور کر دیا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھا دیا۔ وہ مکروا، اور انہوں نے فریب کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کی پلاننگ کی۔ وہ مکر اللہ، اور اللہ نے خفیہ تدبیر فرمائی، یعنی ان کی پلاننگ کو اللہ نے ناکام فرمایا۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ بہترین خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ جب ہم کسی زبان سے دوسری زبان میں ترجمہ کرتے ہیں تو جس زبان میں ہم ترجمہ کر رہے ہیں اس زبان کی لغت اور اس زبان کے جو عوام ہیں ان کی نظر میں اس الفاظ کی کیا معنی ہے اس کا لحاظ رکھنا بھی ضروری ہے۔ جیسے سورہ یوسف میں قاصد کے لیے، پیغام لے کر آنے والے کے لیے رسول کا لفظ استعمال ہوا، لیکن جب ہم اردو میں یہ لفظ استعمال کرتے ہیں تو اردو میں یہ لفظ صرف رسول اللہ کے لیے خاص ہے۔ تو جب رسول کہیں گے تو اس سے مراد ہمارے عرف میں، ہماری اصطلاح میں یہ ہے جو اللہ کا رسول ہو، جسے اللہ نے بھیجا ہو۔ اسی طرح سورہ یوسف میں رب کا لفظ جو ہے وہ پالنے والے کے لیے استعمال ہوا اور رب کا لفظ بادشاہ کے لیے بھی استعمال ہوا، لیکن ہماری اصطلاح میں ہم پالنے والے کے لیے، بادشاہ کے لیے لفظ رب استعمال نہیں کر سکتے۔ جب ہم رب کہتے ہیں تو ہماری مراد رب العالمین ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو اسی طرح لفظ مکرن یا مکرو یا مکرا، یہ لفظ بھی استعمال ہوتے ہیں عربی میں، تو عربی میں تو اس کی معنی یہ ہے کہ خفیہ طور پر معاملہ کرنا۔ اب خفیہ طور پر معاملہ کرنا یہ اچھا بھی ہو سکتا ہے اور برا بھی ہو سکتا ہے۔ اگر برا ہوگا تو اسے فریب کہیں گے، فریب کرنا، تو خفیہ طور پر پلاننگ کرنا نقصان پہنچانے کے لیے اسے فریب کہا جائے گا۔ اور اگر خفیہ طور پر کوئی معاملہ کرنا اچھا ہو، جیسے کافروں نے ایک فریب تیار کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے فریب کو ختم فرما دیا، تباہ کر دیا، تو عربی میں دونوں کے لیے لفظ مکرون آتا ہے، مکرا مکرو۔ لیکن جب اردو میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں
تو ہم مکر کا ترجمہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہماری اردو اصطلاح میں مکر کا لفظ برے معنی ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے، فریب تو بہت ہی برا معنی ہے، تو مکر کا لفظ ہمارے یہاں پر فریب کے معنی میں، دھوکے کے معنی میں اور برے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ جب اللہ کے لیے کریں گے تو یہ ترجمہ نہیں کر سکتے، تو پھر جو اس کا اصلی معنی ہے خفیہ تدبیر، وہی باقی رہے گا، یعنی اللہ نے خفیہ تدبیر فرمائی، کافروں نے مکر کیا، فریب کیا۔ لیکن جن لوگوں کو اس چیز کی سمجھ نہ تھی اور وہ قرآن کے ترجمے پر مہارت نہ رکھتے تھے، کیونکہ کسی زبان کا ترجمہ کرنے کے لیے دونوں زبانوں میں مہارت ضروری ہے۔ قرآن کے ترجمے کے لیے قرآن پر بھی مہارت چاہیے اور اردو پر بھی مہارت چاہیے، یا تو ان کو اردو پر مہارت نہ تھی یا وہ قرآن پر مہارت نہ رکھتے تھے، تو انہوں نے جب ترجمہ کیا تو اس طرح ترجمہ کیا کہ کافروں نے مکر کیا، اللہ نے بھی مکر کیا، کافروں نے فریب کیا، اللہ نے بھی فریب کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ترجمہ اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے۔ پھر نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ ایسے غلط تراجم جب عام کر دیے گئے اور پھر اس کے جب انگریزی میں اور دوسری زبانوں میں ترجمے آئے تو وہ بھی اسی طرح کے ترجمے کیے گئے، تو کافروں نے قرآن پر اعتراضات کیے۔ اب در حقیقت قرآن کا اعتراض نہیں، بلکہ وہ اعتراض جو ہے وہ ان ترجموں کی وجہ سے ہے۔ تو انہوں نے ایسی ویب سائٹس بنائی، ایسی کتابیں لکھی کہ جس میں انہوں نے یہ کہا کہ مسلمان جسے اللہ مانتے ہیں وہ تو مکر کرتا ہے، فریب کرتا ہے، ہنسی کرتا ہے، ٹھٹا کرتا ہے، مذاق کرتا ہے، وہ تو چال باز ہے، وہ تو چال چلتا ہے، وہ تو دھوکہ دیتا ہے۔ تو اس طریقے سے انہوں نے اعتراض کیا۔ قربان جائیے اعلی حضرت امام اہل سنت پر امام احمد رضا علیہ رحمہ نے کہ جب ایسے غلط تراجم دیکھے تو پھر آپ نے اردو میں ترجمہ کیا اور اس کا نام رکھا کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن، قرآن کے ترجمے میں ایمان کا خزانہ۔ تو آپ نے ترجمہ کرتے ہوئے قرآن پر مہارت کا بھی ثبوت دیا اور اردو زبان پر جو آپ کو مہارت تھی اس پر بھی آپ نے اس کا بھی ثبوت دیا، اور صرف آپ نے لفظ و لفظ ترجمہ نہیں کیا بلکہ اردو زبان میں ترجمانی کی اور قرآن کا ترجمہ احادیث طیبہ، قرآن کی آیتوں اور تفاسیر کے مطابق کیا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو، ہماری اولاد کو، ہماری نسلوں کو، ہر مسلمان کو غلط تراجم سے محفوظ فرمائے۔